بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت سوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت سوم کا لیکچر نمبر 1 حفظ قرآن مجید کے متعلق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ایسے لوز یعنی حاصلات تعلم کے ساتھ اپنے 1.2 کے پہلے لیکچر کا۔ ہمارا پہلا ایسے لوگ ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ النصر درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں۔ یہ دو صورتیں ہیں جو ہم حفظ کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم صرف سورۃ الفاتحہ کو درست تلفظ کے ساتھ یاد کرنے کی یعنی کہ حفظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا دوسرا ایسے لو ہے صورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکیں۔ نہ صرف صورتوں کو حفظ کرنا ہے بلکہ انہیں بار بار پریکٹس کرنی ہے، مشق کے ساتھ انہیں نماز میں اور نماز کے علاوہ مختلف مواقع پہ ان کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ تو یہ دو ایسے لوز ہیں جن کے مطابق ہم سورۃ الفاتحہ کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سورۃ الفاتحہ کو حفظ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دہرائی کے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں اور بچوں سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ خوش آمدید۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑی عمدگی اور خوش اسلوبی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہے، آج ہم سورۃ الفاتحہ کی درست تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا اور زبانی تلاوت کرنا سیکھیں گے۔ یعنی تلاوت ناظرے کی تلاوت نہیں ہوگی بلکہ حفظ کرنا سیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے حفظ کر سکتے ہیں، اور اس کو حفظ کرتے وقت ہم تلفظ کا خاص خیال رکھیں گے، کیونکہ قرآن پاک عربی میں ہے، اور عربی میں جس طرح سے جس حرف کو، جس لفظ کو جس انداز میں پڑھا جاتا ہے اسی انداز میں ہم پڑھنے کی تجوید کے ساتھ کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، قبل از پڑھائی کے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کریں اور طلبہ و طالبات سے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ ویلکم بیک۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ نے دہرائی کے اور قبل از پڑھائی کے سوالات کے جوابات بڑے اچھے طریقے سے عمدہ انداز سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ اسلامی نقطہ نظر ہمارے سبق کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ سنن الدارمی یہ کتاب کا نام ہے، اور 3413 نمبر حدیث پاک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو ہر بیماری سے شفا دینے والی قرار دیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ہم بھی اس حدیث پاک پہ عمل کریں گے، اور ہم میں سے جب کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے یا ہمارے گھر میں خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو ہم سورۃ الفاتحہ کی مدد سے بیمار کے اوپر دم کر کے یا پانی دے کر، پانی کے اوپر پھونک مار کر اسے پلائیں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری وجہ سے سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اس بیمار کو شفا یاب فرما دے۔ جی تو پیارے بچے، آغاز کرتے ہیں ہم سبق کا، اور ہمارے سبق میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا سب سے پہلے ہم تعارف کرتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہے کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، یعنی آغاز کرنے والی، کیونکہ اس سورت سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے۔ ہم جیسے ہی قرآن پاک کو کھولتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں جو سورت نظر آتی ہے وہ سورت ہے فاتحہ۔ چونکہ اس سورت کے ساتھ ہم قرآن پاک کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، اس سے قرآن پاک کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام ہے فاتحہ، آغاز کرنے والی، افتتاح کرنے والی، ابتدا کرنے والی۔ عزیز طلبہ و طالبات، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ ترتیب جو اس وقت قرآن پاک کی ہے اس کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جبکہ نازل ہونے کے اعتبار سے
قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ العلق ہے، جس کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں، اور اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے۔ یہ وہ چند بنیادی معلومات تھی سورۃ الفاتحہ کے متعلق جو آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ دہرائیں گے تاکہ تلفظ آپ کا بہتر ہو سکے اور عمدہ انداز میں آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو میرے ساتھ دہرایا، اسے آپ نے پڑھا، اسی طرح سے بار بار مشق کریں گے تو آپ کے تلفظ میں مزید نکھار پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سورت اچھے طریقے سے یاد بھی ہو جائے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، اس لائن میں چند لفظ لکھے ہوئے ہیں اور اسی طرح اس لائن میں بھی چند الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان دونوں کو آپس میں ملانا ہے۔ جیسے مکی سورت، پہلا لفظ ہے مکی سورت، جب ہم مکی سورت کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں کون سی چیز ہے جو مکی سورت کے مطابق نظر آتی ہے، تو وہ ہے ہجرت سے پہلے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سورت وہ مکی سورت کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے آگے الفاتحہ، الفاتحہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پہلے پارے میں ہے، تو اسی طرح سے آپ اس ساری ایکٹیویٹی کو مکمل کریں گے۔ میں آپ بچوں سے گزارش کرتا ہوں، اساتذہ کرام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کریں اور بچوں سے کمرہ جماعت میں اس ایکٹیویٹی کو اسی طرح سے مکمل کروا لیں تاکہ طلبہ و طالبات کی سابقہ معلومات کو جانچا اور پرکھا جا سکے۔ ویلکم بیک عزیز طلباء و طالبات، آپ نے ایکٹیویٹی کو کیا، اس ایکٹیویٹی سے یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کی معلومات دوبارہ سے آپ کو یاد ہو چکی ہوں گی۔ اب آپ بچوں کے لیے گھر کا کام ہے۔ آپ نے SLO میں دیکھا تھا، ہم نے 2 سورتوں کے نام پڑھے تھے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ النصر۔ تو اب یہ جو گھر کا کام ہے یہ آپ کی سورۃ النصر کے حوالے سے ہے۔ کام یہ ہے کہ اپنی کتاب میں سے سورۃ النصر کو غور سے دیکھیں اور جہاں جہاں آیت کی علامت نظر آئے اس پر دائرہ لگا کر الف مد آ لکھیں، جبکہ رکوع کی علامت پر دائرہ لگا کر عین لکھیں۔ کیونکہ آیت کے شروع میں الف مد آ آتا ہے، تو جہاں پہ آیت کی علامت ہوگی آپ دائرہ لگائیں گے اور وہاں پہ اس طرح سے الف مد آ لکھیں گے، اور جہاں پہ رکوع کی علامت ہوگی وہاں پہ دائرہ لگائیں گے اور آپ ایسے عین لکھیں گے۔ تو اس ایکٹیویٹی کو آپ نے اپنے اپنے گھروں سے کر کے لانا ہے، اور تاکہ آپ کو اگلا سبق پڑھنے سے پہلے سورۃ النصر سے کچھ نہ کچھ واقفیت جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اور سورۃ الفاتحہ کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید کی پہلی سورت الفاتحہ ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا کہ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، آغاز کرنے والی۔ سورۃ الفاتحہ میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ مکی سورت ہے اور سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ ہمیں ہر روز سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔
پیارے بچوں، آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، کل ہم سورۃ النصر کی درست تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی PPT، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان چیزوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو عمدہ طریقے سے تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل سورۃ النصر کے درست تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔